السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب, کہیے کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے, امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ. ناول کا نام ہے گمشدہ محبت. مصنفہ ہیں انجم انصار. قسط نمبر 2. تو کتنا قابل ہے یہ تو میں جانتا ہوں, مگر تو مانتا ذرا مشکل سے ہے, یہ بھی مجھے پتا ہے. فرید صاحب اپنے موبائل سے لگاتار میسیجز کیے جا رہے تھے, مگر ان کے کسی میسیج کا کوئی جواب نہ پا کر تمسخر سے خود ہی ہنسے اور بڑبڑائے. کب تک, آخر کب تک, دیکھتا ہوں میں بھی. ہاں, اپنے چھوٹے بھائی کی تو بہت سنتا ہے نا, اس سے بھی کہوں گا. دوسری طرف وہ بے نیاز شخصیت تکیہ اپنے چہرے پر رکھے بے خبر سونے میں مصروف تھی, اور فرید کا ملال بڑھتا ہی جا رہا تھا. اس کا یہ خواب تھا کہ اس کا اخبار اپنی جگہ بنا لے, جو بات لوگوں کے دلوں میں ہو وہ اس کے اخبار میں نظر آئے, مگر وہ تو ذرا بھی کامیاب نہیں ہو رہا تھا. سچ بولنا کتنا مشکل ہوا کرتا ہے, یہ بات اسے یہاں آ کر پتہ چلی تھی. اس کے اپنے بھائی کتنی بار اسے یہ مشورہ دے چکے تھے کہ یہ اخبار بند کر کے ان کی طرح کوئی پیٹرول پمپ کھول لے. میں تو آگ بجھانا چاہتا ہوں اپنے اخبار کے ذریعے سے, بزنس میں نہیں کر سکتا. میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے کھولتے ذہنوں کو ٹھنڈا رکھوں. فرید بھائی, ٹھنڈی ٹھار تو بوتلیں ہوا کرتی ہیں, اخبار نہیں. اور اگر اخبار ٹھنڈے نکلنا شروع ہو گئے تو ان کی جگہ ردی ہوا کرتی ہے. ان کو کوئی پڑھے گا بھی نہیں. کہہ کہوں کے شور میں مشورے دیے جاتے. کرنا تو کچھ ہے ہی, چاہے کچھ بھی ہو. مارے غصے کے اس نے اپنے دائیں ہاتھ کا مکہ دوسرے ہاتھ پر مارا اور موبائل جیب میں ڈالا اور باہر نکل گیا. اس وقت وہ بینک جا رہا تھا, بینک مینیجر سے مشورہ کرنے. اللہ, آج تو بہت دیر ہو گئی ہے. شہلا اسکول سے باہر نکلی تو اسے احساس ہوا. وہ شہر کے ایک بڑے اسکول میں کیشیئر کلرک تھی. مہینے کی شروع کی تاریخوں میں اسے اکثر دیر ہو جایا کرتی تھی, اور یوں بھی وہ اسکول کی دونوں شفٹوں کے لیے کیشیئر کا کام کرتی تھی, جس میں اس کا کام نہ صرف طلبہ طالبات کی فیس لینا تھا بلکہ ان کو بینک میں بھی جمع کروانا تھا. مطلوبہ بینک برانچ اس کے اسکول کے قریب ترین ہی تھی, اس لیے یہ اضافی کام اسے کبھی کام لگا ہی نہیں. اور دوسری بڑی بات یہ تھی کہ اس بینک کا مینیجر حارث اسے بے تحاشا اچھا لگنے لگا تھا, اور اسے یوں لگتا جیسے اس کا آئیڈیل اسے مل گیا ہو. حارث سیدھا سادہ نیک طبیعت لڑکا تھا جو اپنے کلائنٹ کا بے حد خیال رکھا کرتا تھا. گاہے بگاہے انہیں چائے بھی پلا دیا کرتا تھا, اور حارث کے اچھے اخلاق کو شہلا نے اپنے لیے پسندیدگی سمجھ لیا. اور یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر بے وجہ بھی بینک کے چکر لگا لیا کرتی تھی. بینک کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی تو تعصب سے آہ بھر کر رہ گئی. بینک کا ٹائم تو کب کا ختم ہو چکا تھا. اف میرا نصیب, آج اس کو دیکھنا میرے مقدر میں ہی نہیں تھا. اب وہ بڑبڑاتے ہوئے بس اسٹاپ کی طرف چل رہی تھی. کل اسکول جانے سے پہلے بینک جاؤں گی اور یہ پیسے اکاؤنٹ میں جمع کرواؤں گی. اب کون واپس لے جائے, اسکول کی یہ ذمہ داری گھر ہی لے جاتی ہوں. وہ بمشکل بس اسٹاپ تک ہی پہنچی تھی کہ بوندا باندی شروع ہو گئی. اس نے پرس بغل میں دبا کر دونوں ہاتھوں کا چھجا سا بنا لیا اور دور سے آنے والی کوچ کو دیکھنے لگی. یہ رش کا ٹائم تھا, پہلی کوچ رکے بغیر ہی چلی گئی اور دوسری اور تیسری اتنی بھری ہوئی تھی کہ وہ پائیدان پر ڈنڈا پکڑ کر کھڑی ہونے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی. بوندا باندی کچھ تیز ہوئی تو وہ پریشان ہوئی اور سامنے سے آنے والی کالی کار کو ٹیکسی سمجھ کر ہاتھ دے دیا. گاڑی جب قریب آئی تو وہ شرمندہ سی ہوئی. بارش اب دھواں دھار ہو رہی تھی اور گاڑی پاس آ کے رک گئی تھی. اس سے قبل کہ وہ معذرت کر کے پیچھے ہٹ جاتی, گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے حارث اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا. ارے مس, آج آپ اتنی تاخیر سے اپنے اسکول سے نکلی ہیں؟ ہاں, آج دیر ہو گئی. اتنی زیادہ دیر؟ اس کے لہجے میں حیرت گھلی ہوئی تھی. جی, وہ اسے دیکھی جا رہی تھی. بادل زور سے گرجا, اس اثنا میں ایک اور کوچ بھی آ گئی تھی. حارث کو ہاتھ ہلا کر اس نے ویگن کو رکنے کا اشارہ کیا, مگر وہ رکے بغیر ہی چلی گئی. آپ کہاں جائیں گی؟ حارث نے یہ سب دیکھ کر پوچھا. ناظم آباد. میں ادھر سے ہی گزروں گا, آئیں آپ. جملہ کہنے کے ساتھ ہی حارث نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور شہلا تیزی سے بڑھ کر یوں بیٹھ گئی کہ اگر اس نے رسماً بھی انکار کیا تو وہ برا مانے بغیر آگے بڑھ جائے گا. راستے میں وہ خاموش تھا, مگر شہلا کو اس کا وجود بولتا ہوا لگ رہا تھا. اور جب مین روڈ سے اندر گلی در گلی مڑنے کا وہ بتا رہی تھی تو اسے یوں لگا جیسے اسے پریشانی سی ہو رہی ہو, یا پھر شہلا کا ہی یہ احساس تھا. بس یہاں ہی روک دیں. اپنے گھر سے پہلے ہی قدرے چوڑی گلی میں اس نے گاڑی کے اندر داخل ہونے کے بعد کہا. کیا آپ یہاں ہی رہتی ہیں؟
جی یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر ہی میرا گھر ہے، مگر آپ کی گاڑی آگے نہیں جا سکے گی۔ بارش رک گئی تھی، حارث نے بھی جیسے اس کی بات مان کر گاڑی فوراً روک دی تھی۔ وہ پرس سینے سے لگائے دوپٹہ لپیٹ کر تیزی سے آگے بڑھی۔ چند قدم چلنے کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کا خیال تھا وہ گاڑی سے ٹیک لگائے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا ہوگا، مگر وہ الجھ سی گئی، نہ وہ تھا نہ اس کی گاڑی۔ شاید وہ اس کے اترتے ہی تیزی سے روانہ ہو گیا تھا۔ اوہ، اتنی جلدی چلا گیا، اسے تو رکنا چاہیے تھا، آگے بڑھ کر اس کے ساتھ پیدل ہی اس کے دروازے تک آنا چاہیے تھا۔ دل نے جیسے دہائی دی اور آنسو من ہی من میں ٹپک پڑے۔ اس نے پھر مڑ کر دیکھا، جیسے کہ اب وہ وہاں کھڑا ہوگا، وہ تو شاید اس کے اترنے کے بعد ہی تیزی سے چلا گیا تھا۔ حارث، آج تم مجھے چھوڑنے آئے، کل تم یقیناً میرے گھر بھی آؤ گے، سب کے ساتھ چائے بھی پیو گے۔ اپنے اس خیال پر وہ خود ہی شرما گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ تیزی سے اپنی تنگ سی گلی میں مڑتے ہوئے اپنے آپ سے بولی، آ رہا ہوں اماں، بس 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں میں۔ مجھے معلوم ہے آج آپ کا اپائنٹمنٹ ڈاکٹر الوینا کے ساتھ ہے۔ حارث گاڑی تیز چلاتے ہوئے اپنی ماں سے موبائل پر بات کرتے کہہ رہا تھا، سوری اماں، کیا بتاؤں اب آپ کو، بعض دفعہ ذرا سی ہمدردی مہنگی پڑ جاتی ہے۔ میں سمجھ رہا تھا بارش میں کسی کو مین روڈ پر اتارتا ہوا چلا جاؤں گا، مگر اب گلیوں میں گھومنے میں جو وقت ضائع ہوا ہے اس کا تدارک تو نہیں ہو سکتا۔ اب گاڑی کو جہاز کی طرح مت اڑانے لگنا، تم آرام سے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ماں نے فون بند کرنے سے پہلے اسے ہدایت دینی ضروری سمجھی، اور وہ بھی کسی فرما بردار بیٹے کی طرح صبح خرامی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ شہلا بھوک کی کچی تھی، گھر میں داخل ہوتے ہی کھانے اور چائے کی پکار مچا دیتی تھی، مگر آج وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی اور مسکراہٹ اور خوشی اس کے اندر پھوٹی پڑ رہی تھی۔ آپا، آپ اسکول سے ہی آ رہی ہیں نا؟ راحیلہ نے اسے غور سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اسکول سے ہی آتی ہوں میں، وہ گڑبڑا کر بولی، جیسے چھوٹی بہن نے اسے حارث کے ساتھ گاڑی میں آتا ہوا دیکھ لیا ہو۔ آج آپ کے اسکول کے ایڈمنسٹریٹر اشفاق صاحب کا کوئی 4 مرتبہ فون آ چکا ہے، وہ آپ کو پوچھ رہے تھے۔ شہلا نے اپنے پرس سے اپنا موبائل نکالا تو یکدم سر تھام لیا۔ اشفاق صاحب کی کئی مسڈ کالز موجود تھیں اور اس کا موبائل سائلنٹ پر تھا۔ تیزی سے نمبر ملا کر اس نے انہیں کال کی تو وہ انتہائی برہم لہجے سے اسے یہ باور کرا رہے تھے کہ اگر بینک کا وقت ختم ہو گیا تھا تو اسکول کے بچوں کی فیس وہ اسکول کے لاکر میں رکھ کر کیوں نہیں گئی۔ سر، میں نے سوچا صبح اسکول آنے سے پہلے بینک میں جمع کرواتی ہوئی آ جاؤں گی، اور اگر کوئی آپ کا پرس لے کر بھاگ جاتا تو نقصان تو ہمارا ہی ہوتا نا۔ سر، میں اپنا پرس اپنے ساتھ لگا کر چلتی ہوں اور پھر دوپٹہ بھی لپیٹ لیا کرتی ہوں، کسی کو کیا پتا میرے پرس میں کیا ہے۔ صرف ایک پستول دیکھ کر آپ از خود اپنا پرس دے دیتی اور یہ بھی کہتی کہ میری جان بخشی کرو اور اسکول کی فیس لے لو۔ سوری سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی تقریر تو ختم نہیں ہو رہی تھی۔ آئندہ ایسی کوئی غلطی نہ ہو، وہ دہاڑنے والے انداز میں بولے۔ جی سر، اوکے سر، بہتر سر، آئندہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل بند کر کے گہری سانس لی۔ آپا، کھانا لاؤں یا صرف چائے؟ راحیلہ نے اس سے پوچھا کہ پریشانی کی کوئی بھی بات ہوتی تو سب سے پہلے اس کا حلق بند ہو جایا کرتا۔ کوئی کتنا ہی اصرار کرتا اسے 2 لقمے نہ کھائے جاتے کہ بے حد حساس جو تھی وہ۔ بہت بھوک لگ رہی ہے، فوراً کھانا لاؤ، اس نے پرس الماری میں رکھ کر بے تابانہ لہجے میں کہا۔ آپا، آج ڈانٹ کھا کر آپ کا پیٹ نہیں بھرا کیا؟ راحیلہ کا لہجہ شرارتی سا تھا۔ ہاں، آج خوشی کا کوٹا بہت زیادہ ہے، وہ طمانینت سے مسکرا کر بولی، اور راحیلہ کو اس کے اس انداز پر خاصی حیرت ہوئی تھی۔ حیرت تو کیا، پریشانی بھی شروع میں تو بہت ہوتی تھی، مگر اب مجھے کوئی حیرت نہیں ہو رہی تھی۔ کسی بیڈ لسٹڈ سرکاری گرلز اسکول میں جب ہیڈ مسٹریس چھٹی پر ہوں تو عموماً بدشوق ٹیچرز کلاس میں نہیں جایا کرتی، اور ایسے میں ان کی کلاس کے بچوں کا شور پورے اسکول کو ڈسٹرب کیا کرتا ہے، اور آج ہمارے آفس کا ماحول بھی کچھ اسی قسم کا تھا۔ فرزانہ اپنے کیبن میں بیٹھ کر جگمگاتے سے ناخن لگا رہی تھی۔ آج شام کو اسے کسی فنکشن میں جانا تھا۔ یہ ناخن کس کو گاڑنے ہیں جو اتنی محنت کی جا رہی ہے؟ میں نے راؤنڈ لگاتے ہوئے پوچھا۔ میرے ہاتھ کتنے خوبصورت ہیں اور خوبصورت کو مزید خوبصورت بنانا چاہیے، مگر مجھے تو بڑھے ہوئے ناخنوں سے ہی وحشت ہوتی ہے۔ میں نے کندھے اچکا کر برا سا منہ بنایا۔ وہ اس لیے مائی ڈیئر کہ اللہ نے تمہیں فرصت سے بنایا ہے اور تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر 2 سینگ بھی لگا لو کہ جب بس نہ چلے تو سینگ مار دو۔ میں ہنس کر آگے بڑھ گئی، مگر ساجد کا کہا دیر تک سنائی دیتا رہا۔ کیا کل اخبار نہیں نکلے گا یا آج کا اخبار دوبارہ چھاپ دیا جائے گا؟ سب کو ہاتھ پر ہاتھ دھرے دیکھ کر میں نے پوچھا۔ جیسے آج کل حالات چل رہے ہیں، 15 دن پرانے اخبار کی ڈیٹ چینج کر کے اسے دوبارہ چلایا جا سکتا ہے، جاوید نے کھی میں رائے دی۔
اب ایسی باتیں فرید صاحب کے سامنے مت کر دینا ورنہ وہ کھینچائی کرنے میں ٹائم نہیں لیا کرتے۔ آج بگ باس آئے ہی نہیں ہیں جب ہی تو یہ سب بکواس ہو رہی ہے۔ فرزانہ اپنے جگمگاتے ناخنوں پر پھونکے مارتے ہوئے اب مین لاؤنج میں آ گئی تھی، اور آج کا دن نہ جانے کیوں مجھے بے حد عجیب سا لگ رہا تھا، خواہ کی گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ ایسا خیر اکثر میرے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ آج آفس میں آنے کے بعد فرید صاحب اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ ان کا بے وجہ کا شور کم تھا، ورنہ ان کی آواز دیگر آوازوں پر ہمیشہ غالب رہتی تھی۔ فرزانہ کا تو خیال تھا کہ وہ یقیناً ابھی آئے ہی نہیں ہیں، چپڑاسی جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ آ چکے ہیں۔ پی این کے جھوٹ کے لاتعداد قصے بھی سب کو ازبر تھے۔ نائمہ اور ساجد اپنے اپنے کیبن چھوڑ کر وہیں لاؤنج میں آ کر چائے پی رہے تھے۔ یہاں کوئی رپورٹر کسی فیملی اداکارہ کا نہ صرف انٹرویو کر رہی تھی بلکہ اس کی تصاویر بھی بنائی جا رہی تھی۔ فرید صاحب کی زوردار چھینکوں کی آواز جب باہر آئی تو سب کو یقین ہو گیا کہ موصوف آفس میں ہی تشریف رکھتے ہیں، مگر سب ورکرز کو اس بات پر خاصی حیرانی ہو رہی تھی کہ موصوف آخر چیخنے چلانے سے باز کیوں ہیں۔ لگتا ہے سر کی طبیعت خراب ہے۔ فرزانہ نے اپنے آفس فیلوز کو SMS کرنے شروع کر دیے۔ یہ تو اچھی بات ہے، مگر ہوا کیا ہے؟ شاید آواز بیٹھ گئی ہوگی۔ نہیں بھائی، چھینک کی آواز تو آواز کی رفتار سے بھی تیز تھی۔ پھر منہ میں چھالے نکل آئے ہوں گے۔ نہیں بھائی، ڈکرانے والے چھالوں اور سالوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ پھر تو راستے میں چالان ہوا ہے اور وہ بھی زبردست تھا۔ ارے بیگم سے لڑائی ہوئی ہوگی اور انہوں نے بغیر ناشتے کے ان کو روانہ کر دیا ہے۔ مزیدار میسیجز کا خوب تبادلہ ہو رہا تھا اور ہنسی کا دورانیہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس سے قبل کہ یہ ہنسی کے گول گپے پٹاخوں کی صورت اختیار کرتے، فرید صاحب کی آواز سنائی دی، پرانے لب و لہجے کے ساتھ مگر نئے انداز میں۔ ابے یہ کی ہے تم نے رپورٹنگ؟ کچی عمر کی لڑکیوں کو ورگلانے والوں کی تصاویر میں سب کے چہرے چھپے ہوئے ہیں اور معصوم بچیاں جن پر ظلم ہوا ہے ان کے کلوز اپ لگا دیے ہیں۔ فرید صاحب کا چیخنا آج مجھے خاصا برحق لگ رہا تھا۔ سر ایسا ہی ہوتا ہے، اخبارات کیا ٹی وی کے چینلز دیکھ لیں، مجرموں کو چادر اڑا کر دکھایا جاتا ہے اور جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ان کی بڑی بڑی تصویریں دکھائی جاتی ہیں، مگر اب ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ سر اخبار ویسے ہی نہیں چل رہا ہے، اگر کچھ نیا کرنے کو کہیں گے تو یہ اخبار بند ہو جائے گا۔ ہو جانے دو بند، مگر ہمیں مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، حقدار کو اس کا حق دلوانے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ مگر یہ سوچ کب آئی آپ کے دماغ میں؟ نیوز ایڈیٹر نے ہمت کر کے پوچھا۔ آج ہی آئی ہے، صبح 10:20 پر۔ جس شخص کی مونچھیں ہمہ وقت 9:15 بجا رہی ہوتی ہیں، وہ 10:20 پر کوئی اچھی بات بھی سوچ سکتا ہے۔ حیرت! فرزانہ نے میرے موبائل پر SMS کیا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ پہلے اسے ہٹلر کی طرح مونچھوں کو 12 بجے کے ٹائم پر سیٹ کرنا چاہیے تھا۔ میں نے بے پرواہی سے میسج سینڈ کیا۔ فرزانہ کی ہنسی نکلی جسے اس نے کمال مہارت سے زبردستی کی کھانسی میں مدغم کیا، ورنہ سر فرید اپنی بات روک کر میری اور فرزانہ کی جانب دیکھنے لگتے۔ سر کیا اب ہم ہر رپورٹنگ میں انہی اصولوں کا خیال رکھیں گے؟ نیوز ایڈیٹر ان سے مزید معلومات لے رہا تھا۔ اب سب کا تو مجھے پتہ نہیں، اس رپورٹ کو دیکھ کر میرے ایک دوست کو غصہ آیا تھا تو میں نے تم لوگوں کو بھی سمجھا دیا کہ میرے دوست کا یہ کہنا ہے کہ سچ کا ساتھ دینے والے ہمیشہ آگے بڑھا کرتے ہیں، مگر سر ایسے لوگ کبھی پیچھے بھی کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے امتحان تو ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں اور ان امتحانوں میں سرخرو ہونے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا نا۔ فرید صاحب کی تقریر میں آج نیا ہی رنگ تھا اور اب میں بڑی عقیدت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سر آپ کے اخبار میں تو ہر روز ہی کوئی نیا امتحان نظر آتا ہے۔ یاد ہے ہم نے شہر کی ایک معروف شخصیت کے ہاں چوری کی رپورٹ میں لکھ دیا تھا کہ چور 5 کروڑ نقد اور پتہ نہیں کتنا سونا لے گئے، اور بعد میں ان کی ناراضگی جھیل کر ہم نے اگلے روز کے اخبار میں یہ نیوز لگائی تھی کہ چور صرف 50,000 لے کر گئے تھے اور یہ رقم بھی کسی نے مذکورہ شخصیت کے پاس امانتاً رکھوائی تھی۔ علی نے کہا لگا کر کہا۔ سر پھر آپ نے معافی علیحدہ مانگی تھی، ورنہ انہوں نے اخبار بند کروانے کی آپ کو دھمکی دے ہی دی تھی۔ جاوید نے اس سے بھی بڑا کہا لگا کر کہا۔ یہ 2 جملے تھے یا پیٹرول بم؟ آفس کا ماحول یکلخت ہی بدل گیا۔ تم دونوں یہاں باتیں بنانے اور دوسروں کو تپانے کے لیے بیٹھے ہو نا؟ ہر وقت کی ٹھیٹھی، ہر وقت کی کھیکی، میرا ہی دفتر رہ گیا ہے یہ کرنے کے لیے کیا؟ فرید صاحب اپنے پرانے لب و لہجے پر آ گئے اور دہاڑنے والے انداز میں بولے۔ نو سر، جاوید اپنی مسکراہٹ دبا کر بولا۔ ابھی باتیں بنانے کے لیے بیٹھا ہے نا، یہ کر تو کسی چینل کو جوائن کر لے، وہاں بیٹھ کر جتنا مہمانوں پر گرا کر آئے گا نا، اتنا ہی تو کامیاب اینکر ٹھہرے گا۔ ریئلی سر؟ جاوید نے انتہائی معصومیت بھرے لہجے میں پوچھا اور ہم سب کی ہنسی نکل گئی۔ ہاں، اینکر بنے گا تو؟ اپنی شکل دیکھی ہے؟ شکل پر ہمیشہ سڑے ہوئے 12 بجے رہتے ہیں۔
सड़े हुए 12 का मतलब 12:30 बनता है। फरजाना ने मेरे मोबाइल पर SMS भेजा, क्वाइट। मुझे सरफरीद के गुस्से का अंदाज़ा हो रहा था कि अब वो मज़ीद ऊपर जाने वाला था। और फिर वो वाकई इतना चीखे, इतना कि सब खुद उठकर अपने अपने केबिन में चले गए। फरीद साहब जो आज सुबह से खामोश थे, उन्होंने अज खुद कुफल तोड़कर अपना कोटा मुकम्मल कर लिया था। जावेद और अली मुंह बनाए अपने कामों में मसरूफ़ हो गए और फरीद साहब नॉर्मल अंदाज में अब चाय पी रहे थे और अपने मोबाइल पर किसी से हंस हंस कर ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। देख लिया, देख लेना तुम, आज घर जाकर ये बिग बॉस अपनी बीवी से ना पिटा तो मेरा नाम बदल देना। देख लेना तुम, कल जब ये ऑफिस आएगा ना तो इसको फूड पॉइजन होगा। फरजाना अली और जावेद को दिलचस्प मैसेजेस भेजकर उनका कलेजा हल्का करने की कोशिश कर रही थी, मगर मुझे ये सब बहुत बुरा लग रहा था। अखबार के मालिक को तो अपने वर्कर्स की सबसे ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए, मगर यहाँ तो हर एक की इज्जत आनी जानी शय की मानिंद हो गई थी कि कभी आ गई और कभी चली गई। अगर सर फरीद कभी मुझसे इस लहजे में बात करेंगे तो उसी वक्त उनके मुंह पर इस्तीफ़ा मार दूंगी, मैंने अपने आप को अज खुद समझाते हुए कहा। मगर ये एक तरह से अच्छी ही बात थी कि ख़वातीन वर्कर्स के साथ वो इस बेहंगम अंदाज में गुफ्तगू नहीं किया करते थे। सर फरीद की गुफ्तगू को सुधारने के लिए हमारा स्टाफ अब बाहम मशवरे किया करता, जिसमें मुझे फरजाना की राय सबसे ज़्यादा पसंद आई थी कि उन्हें किसी तालीमी बालगा सेंटर में एडमिशन दिलवाया जाए और इखलाकियात का 2 साला डिप्लोमा किसी दूसरे शहर से करवाया जाए। अली, ये समोसे आ गए हैं चटनी के साथ, जल्दी आ जाओ। जावेद, मैंने गलती से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था और मैं पिज़्ज़ा खाता ही नहीं हूँ, जल्दी से आ जाओ। माहौल की तलखी दूर करने में फरीद साहब ज़्यादा टाइम नहीं लिया करते थे और फिर कुछ ही देर में सबने हंसते मुस्कुराते एक दूसरे को छेड़ते हुए समोसों और पिज़्ज़ा पर ऐसे धावा बोला कि मुझे कहना पड़ा, जिस फूड पॉइजन की पेशगी इतला दी जा रही थी, मुझे लगता है वो रुख बदलकर तुम लोगों तक आने वाला है। और ऐसे में अली और जावेद अपने ऊपर दम करते हुए जिस अंदाज में खा रहे थे, फरजाना की आंखों में हंसते हंसते आंसू तक आ गए। ये खट्टा मीठा सा माहौल था हमारे अखबार के दफ्तर का, जिसका नाम तो बहुत अच्छा सा था, मगर हम सब ने लाड भरा नाम जान रख दिया था, जो हमारी जान जलाता था, जिसकी वजह से हमारी जान सूली पर आ जाती थी और जिसके साथ हमारी जान में जान भी आ जाती थी। यूं रोजनामा जान हम सबकी जान का मान भी बन जाता था। शहला की जान जलकर रह गई जब वह हंसती मुस्कुराती हुई घर में दाखिल हुई तो करीम आंगन में बैठा ठाठ से चाय पी रहा था और अपनी खाला से बातें अलहदा बना रहा था। ओ, घर आने का ये टाइम है तुम्हारा? वो घड़ी पर एक नज़र डालकर तमस्कर से बोला। हाँ है, फिर आपको क्या तकलीफ? वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। खाला, आपकी बेजा नरमी ने बहुत ढील दे रखी है शहला को। अब मगरिब के बाद कौन से स्कूल खुले होते हैं, मगर आप तो घर में बैठने वाली खातून हैं, आपको ये सब क्या पता? वो हंसकर बोला। आपको ये हक किसने दिया है कि मेरे आने जाने की बाबत सवालात करें? मैं तो भाई एक आम सी बात कर रहा हूँ। तुम इस वक्त अपने स्कूल से ही आ रही हो ना? जी नहीं, मैं शॉपिंग करती हुई आ रही हूँ। शॉपिंग बैग्स, उसने राहिला को थमाते हुए कहा। वो इस वक्त करीम के मुंह नहीं लगना चाह रही थी। अपनी बहन को भी साथ ले जाया करो, वो बेचारी तो कहीं आती जाती ही नहीं है। वो फिर बोला। करीम भाई, आप अपनी खाला के पास आए हैं ना, तो उनसे ही बातें करें, वो आपकी हर औंधी उल्टी बात भी बड़ी रग़बत से सुनेंगी, मगर मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो गुस्सा दबाकर बोली। क्यों, क्या तुम इस घर में नहीं रहती हो, या इस घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है? खाला की मुस्कुराहट की शह पाकर वो इतरा कर बोला। ये तो घर ही मेरा है, मगर आपका क्या हक बनता है जो इस तरह की बातचीत करें? इसलिए आइंदा मुझसे मुंह संभाल कर बात कीजिएगा, वरना शायद आप मुझे जानते नहीं। वो कहकर जाने को मुड़ी। अरे जान, तुम्हें नहीं जानेंगे तो भला किसको जानेंगे? वो गुनगुनाया। और हक ही तो बनता है, जब भी तो ये सब इतने प्यार से पूछ रहा हूँ। कहा तो उसने धीरे से था, मगर शहला ने सुन लिया था। उसके आगे बढ़ते कदम तेजी से पीछे लौटे और वह जोशे गजब से बोली। आप क्या समझते हैं मैं आपकी ये बकवास बर्दाश्त करूंगी और चुप रहूंगी? हाँ, अरे मैंने कहा ही क्या है, तुम मेरी कज़न हो, इस हवाले से क्या 2 लफ्ज़ मीठे भी नहीं बोल सकता? नहीं, हरगिज़ नहीं, और इसी वक्त निकल जाए मेरे घर से। ये मेरी खाला का घर है, मैं क्यों जाऊँ? वो शाने उचकाकर बेगैरती से हंसा। ये घर मेरे बाप का है, आपकी खाला का नहीं, उठें और दफ़ा हो जाएं। वो गुस्से से दहाड़ी। सुना नहीं आपने, दफ़ा हो जाएं यहाँ से। ज़किया बेगम की गैर मतवक्का सूरत हाल देख कर हड़बड़ाकर हैं करती रह गई, मगर उसकी आंखों से चिंगारियाँ निकल रही थीं और वह नफ़रत की तस्वीर नज़र आ रही थी, और करीम पहली बार उसका ये शोलाबार अंदाज हैरत से तके चला जा रहा था। वो गुस्से से तनतनाती हुई अपने कमरे में इस तरह गई थी कि रास्ते में आने वाली चीज़ों को ठोकर से गिराती हुई कुर्सी, जग और ट्रे नीचे गिरने से शोर अलहदा मचा गए थे।
خالہ یہ شہلا اتنی بدتمیز لڑکی ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ چلو اب تو دیکھ لیا نا، زکیہ دھیمے سے بولی۔ ہاں دیکھ لیا، اور بہت اچھی طرح دیکھ لیا۔ ہاں بیٹا، کماتی ہوئی بیٹیوں کے بعض انداز کچھ اس طرح کے بھی ہوا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو لڑکا سمجھنے لگتی ہیں۔ ایسی لڑکیوں کا صرف ایک ہی علاج ہونا چاہیے، وہ بھی بہت تگڑا علاج۔ نہ ٹھیک ہوئیں تو میرا نام بدل دینا۔ یہ بات تو مجھ سے کہہ رہا ہے جس کے ماتھے پر سوتیلی ماں کا لیبل علیحدہ چسپاں ہے، جو جتنا ہی چاہے اچھا کر دے مگر بری ہی کہلائی جاتی ہے۔ انہوں نے مگرمچھ کے آنسو بھی ٹپکا دیے۔ خالہ آپ نے شہلا کو واقعی زیادہ ڈھیل دے دی، جبھی تو وہ سر چڑھ کر ناچ رہی ہے۔ چلو تم نے یہ تو مان لیا نا کہ میں اس پر سختی نہیں کرتی ہوں اور ایک نرم ماں ہوں۔ وہ بھانجے کی اس بات کو بھی اپنی تعریف میں لے گئی۔ میرے ساتھ اگر کوئی دوسرا اتنی بدتمیزی کرتا نا تو میں اس کے ہوش ٹھکانے لے آتا۔ کریم کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ ارے چھوڑو، باؤلی ہے نا، جبھی تو اس کو جان لینے والے اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ خوبصورت بھی ہے، مگر ایسی خوبصورتی کس کام کی؟ اب انہوں نے شہلا کو گرانے کے لیے الٹی چال چلی کہ وہ جانتی تھی کہ کریم یہاں سے جا کر 4 گھروں میں شہلا کی برائیاں خوب پیٹ بھر کر کرے گا۔ خالہ اس پگلو لڑکی کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ اس کی کہیں شادی کر دیجیے جلدی، تاکہ آپ کی جان کو سکون ملے۔ کریم نے پتا پھینکا۔ ارے بیٹا، اس جھگڑالو پگلو لڑکی سے جانتے بوجھتے کون شادی کر کے اپنی جان عذاب میں ڈالے گا؟ خالہ نے بھی اس کے پتے کو ترپ کی دکی سے کاٹ دیا اور وہ منہ دیکھتا رہ گیا، اور راحیلہ ان کی باتیں نہ سمجھتے ہوئے بھی اب بے وجہ اپنا سر ہلا کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بشیر احمد کا یہ گھرانہ لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کسی سرکاری دفتر میں سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر تھے۔ ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، شہلا اور راحیلہ۔ شہلا ان کی پہلی بیوی رضیہ کے بطن سے تھی، جن کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنی چھوٹی سالی زکیہ سے شادی کر لی تھی، اور زکیہ نے بھی جب اپنی 5 سالہ بھانجی شہلا کو گود لیا تو اس کو اپنی ہی بیٹی سمجھ کر پالا۔ راحیلہ اور شہلا دونوں بہنوں میں بے حد پیار تھا، مگر شکل صورت میں دونوں میں نمایاں فرق تھا، اور اس کی واضح وجہ یہ تھی کہ شہلا کی ماں رضیہ اپنی تمام بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، اور ان کا رنگ و روپ بھی کشمیریوں کی طرح تھا، جبکہ زکیہ خود بھی سانولی تھی اور راحیلہ انہی کا پرتو تھی، اور یہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کی ضد تھیں۔ کوئی نیا دیکھنے والا ان دونوں کو بہن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا، اور یہی بات زکیہ کا دل دکھی سا کر دیا کرتی تھی کہ ان کی اپنی بیٹی اپنی بھانجی کے مقابلے میں کم ہے۔ کیا تھا اگر راحیلہ بھی شہلا جیسی گوری ہوتی، یا پھر وہ دونوں ہی سانولی سلونی سی ہوتی، جس سے دل میں دکھ کا صحرا تو نہ ہوتا۔ اور جس دن ان کی اپنی بڑی بہن نے ان سے رازدارانہ لہجے میں کہا کہ راحیلہ کے چہرے پر رنگ صاف کرنے کی کریمیں لگایا کرو، ورنہ وہ شہلا کے سامنے اس کی ملازمہ سی لگتی ہے، تو ان کا دل چاہا تھا وہ خوب چیخ چیخ کر روئیں اور شہلا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر سے باہر نکال دیں، جس کی وجہ سے ان کی پیاری سی بیٹی کی ویلیو گھٹ گئی تھی۔ اگر یہ شہلا بھی اپنی ماں کے ساتھ مر کھپ گئی ہوتی تو آج گھر کے حالات ایسے نہ ہوتے، کوئی میری بیٹی کا مقابلہ کسی سے نہ کرتا، اور ایک پریشانی کی تلوار میرے سر پر کبھی نہ لٹکتی رہتی۔ زکیہ بیگم کے ذہن میں یہ باتیں جوار بھاٹا تو ضرور مچایا کرتی، مگر ان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ شہلا کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات اپنے لبوں پر لے آئیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ اپنے باپ کی زیادہ ہی منہ چڑھی تھی، اور دوسرا وہ جاب کرتی تھی، اور اسکول سے وہ جو کچھ کماتی وہ سب ماں کے ہی ہاتھ میں لا کر دیتی۔ اس نے کبھی کوئی حساب کتاب نہیں پوچھا تھا، اور زکیہ کو اس کی یہ ادا دل سے بھائی تھی، اور وہ اس کو ناراض کرنے کے بارے میں سوچ تک نہیں سکتی تھی کہ بہت سی نفرتیں دل میں ہی پالی پوسی جاتی ہیں اور زبان سے منافقت کا کام لیا جاتا ہے۔ کتنا ہی اچھا ہے کہ لوگ دل کی باتیں سن نہیں سکتے، ورنہ تو شاید دوستی کا وجود تک نہ ہوتا، اور رشتہ داریاں وہ تو ہوا کے ہلکے سے جھونکے سے ہی ختم ہو جایا کرتی۔ چائے کا کپ ختم کر کے میں اٹھی ہی تھی، آج آفس کے ٹائم سے 2 گھنٹے اوپر ہو گئے تھے، مگر میں نے اپنا پورا کام نمٹا دیا تھا۔ بیگ اٹھا کر میں نے کیبن سے قدم باہر نکالا تو سر فرید کھڑے تھے۔ کیا آپ تھوڑی دیر رک سکتی ہیں؟ سر میں پہلے ہی 2 گھنٹے لیٹ جا رہی ہوں۔ ایک بات کہنی تھی، وہ بولے اور ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ جی کہیے۔ میں بادل نخواستہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اگر آپ آفس ورکرز کی بھی مانیٹرنگ کر لیا کریں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں ان کی انچارج تو نہیں ہوں۔ میرا مطلب ہے ہمارے آفس میں کام کرنے سے زیادہ باتیں بنائی جاتی ہیں۔ سر، ہر اخبار کے دفتر میں باتیں ہی بنائی جاتی ہیں اور باتیں ہی بیچی جاتی ہیں۔ ساجد تو از خود خبریں تک بنایا کرتا ہے۔ میں نے انہیں جتایا۔ میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ آفس ورکرز کی مانیٹرنگ بہت ضروری ہوتی ہے۔ نو سر، یہ کوئی ضروری نہیں۔ جسے کام کرنا ہے وہ ہر صورت میں کرے گا، اور جسے نہیں کرنا وہ کسی صورت بھی نہیں کرے گا۔
بلکہ اپنے کام نہ کرنے کے 10 بہانے سوچے گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں ہی پھر دیکھتا ہوں کچھ، وہ مسکرا کر بولے، اور میں سر جھٹک کر باہر نکل آئی تھی کہ یہ بگ باس بھی بعض دفعہ کیسی چھوٹی بات کر لیا کرتے ہیں۔ اب کسی کی ٹوہ میں رہنا بھلا کوئی اچھی بات ہے؟ اگلے دن شہلا بینک وقت مقررہ پر پہنچ گئی تھی۔ اسکول کی فیس وہ جمع کرا چکی تھی، مگر حارث ابھی تک بینک نہیں آیا تھا۔ اس کا شیشے کا کمرہ اس کے بغیر اسے سونا سونا دکھائی دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنا چاہیے، اس نے سوچا، اور وہیں بیٹھی رہی اور اپنا وقت بینک میں آنے والے خواتین کو دیکھنے میں لگایا۔ یہ اچھے گھروں سے تعلق رکھنے والی خواتین گھر سے باہر جاتے ہوئے اپنا خیال کیوں نہیں کرتی؟ مسلا ہوا دوپٹہ، بغیر پریس کی شرٹ، بکھرے بالوں کے ساتھ آنے والیاں اسے بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھیں، یا پھر بہت زیادہ میک اپ میں لت پت لڑکیاں بھی اسے بہت بری لگ رہی تھیں۔ وہ پتہ نہیں کب تک آنے والی خواتین کو دیکھتے ہوئے مختلف گریڈ دیتی کہ اسے حارث آتا ہوا دکھائی دیا۔ سرو قد، وجاہت بھری پرسنالٹی، سیاہ چشمہ لگائے وہ سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوا تو شہلا اسے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ واؤ، کتنا خوبرو ہے یہ حارث! وہ اپنی نشست سے اٹھ کر اس کے کمرے میں آئی تو وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا اور قدرے رخ موڑ کر وہ فون پر بات کرتا رہا اور وہ اسے دیکھتی رہی۔ مسکراتے ہوئے وہ کتنا اچھا دکھائی دے رہا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے اس کو دیکھا اور انتہائی سنجیدگی سے بولا، جی مس فرمائیں۔ مسز اشفاق نے آپ کو سلام کہلوایا ہے اور کہا ہے کہ کبھی ہمارے اسکول کا بھی چکر لگائیں۔ اور ہاں، 15 دن بعد ہمارے اسکول میں مینا بازار ہونے والا ہے، اس میں تو آپ کو لازمی آنا ہے۔ اسے معلوم تھا اسکول کی آنر سے حارث کے فیملی روابط ہیں، تو وہ خامخواہ ہی بولے چلی گئی۔ اپنے بے وجہ بیٹھنے کا جواز تو دینا ہی تھا۔ جی، وہ کسی سے موبائل پر کہہ رہا تھا اور شہلا کو یوں لگا جیسے اس نے آنے کی حامی بھر لی ہو۔ آپ کو پتہ ہے مینا بازار میں میری ڈیوٹی حلیم کے سٹال پر ہوگی، اور آپ کو میرے سٹال پر تو لازمی آنا ہوگا اور گرما گرم حلیم بھی کھانا ہوگا، میں اسکول کی طالبات کے ساتھ۔ تب وہ کھنکھار کر اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، آپ آنٹی کو میرا سلام کہیے گا، بینک کے اوقات میں میرا کہیں جانا مشکل ہوا کرتا ہے، مگر پھر بھی میں کوشش ضرور کروں گا۔ ایمان سے، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ حارث نے چونک کر اسے دیکھا جو وہ رفتگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اوکے، میں آؤں گا آپ کے اسکول، اس نے اسے ٹالنے کے لیے کہا، اور اسے یوں لگا جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ تم بلاؤ اور میں نہ آؤں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں صرف تمہاری خاطر ضرور آؤں گا۔ ہاں ضرور۔ سچی؟ آپ، وہ اپنے من میں ہی کہتی ہوئی حارث کو دیکھے چلی جا رہی تھی، مگر وہ اپنا رخ قدرے بدل کر روم میں آنے والے کسی دوسرے شخص کی جانب متوجہ ہو گیا تھا، جس کا صاف یہ مطلب تھا کہ اب آپ جا سکتی ہیں۔ شہلا کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ اس کے کمرے سے اب مسکراتے ہوئے باہر جا رہی تھی۔ مسکراہٹ کیسے دم توڑا کرتی اور آنسو حلق میں کیسے اٹکا کرتے ہیں اور حواس کیسے شل ہو جایا کرتے ہیں، آج اس کا بھی تجربہ مجھے ہو گیا تھا۔ اپنی سہیلی کو شوخ جملوں سے میں نے چھیڑا بھی تھا اور اس کی بات پر مسکرائی بھی تھی کہ آج میں ایک مقامی ہوٹل میں اپنی ایک عزیز دوست کے نکاح میں شریک تھی۔ ابھی کسی دوسری سہیلی کی بات پر میں مسکرا ہی رہی تھی کہ عین اپنے سامنے سبین کو بیٹھا دیکھ کر میری مسکراہٹ کافور ہو گئی، جو مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملیں تو ہڑبڑا کر انہیں سلام کر ڈالا۔ اوہ اچھا، سلام کرنا آتا ہے تمہیں؟ وہ دھیرے لہجے میں بولی۔ بارات آنے کے شور میں کسی کو کسی کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر مجھے ان کی آنکھوں کی نفرت بھری چنگاریوں کی تپش بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں وہاں سے اٹھ کر چلی جاؤں، مگر میرے قدم ایسے من بھر بھاری ہو گئے تھے کہ اٹھنا چاہتے ہوئے بھی اٹھ نہیں سکتی تھی، جبکہ میری ساری سہیلیاں ادھر ادھر ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم سے دوسری ملاقات اتنی جلدی ہو جائے گی، وہ بولی، مگر میں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا خیال ہے، صرف 2 ماہ بعد ہی ہم مل گئے نا؟ وہ ہنسی۔ جی، میرے منہ سے بمشکل نکلا۔ اب بھی منگنی کے دائرے میں قید ہوگی تم، ہے نا؟ میں نے ان کی بات پر نظریں جھکا لی۔ مس صبا رحیم، ایک بات کہوں تم سے؟ وہ جملہ کہہ کر رکی۔ میں نے نظریں اٹھائی جو سوالیہ تھیں۔ منگنی حقیقت میں ڈھنگنی ہوا کرتی ہے، اس میں لڑکی والوں کے ڈھنگ دیکھے جاتے ہیں، اور جب منگنی میں لڑکی والوں کے ڈھنگ آشکار ہو جاتے ہیں تو لڑکے والے بتائے بغیر بھاگ جاتے ہیں کہ قانونی حیثیت تو اس کی کچھ ہوتی نہیں اور نہ ہی وہ کسی کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ اس لیے بی بی، تم بھی بھاگ جانے والوں پر صبر کر لو، ورنہ 2-4 سیزن گزر گئے نا تو تمہارے لیے بھی کسی اچھے رشتے کا حصول مشکل ہو جائے گا، اور ہاں، یہ ساری خوبصورتی بھی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اور ان کی بات سن کر میں پھر پتھر سی ہو گئی تھی۔ ارے خوشی کی بات سن کر کیا سکتا ہو گیا تمہیں؟ چھوٹی آپا ہنس رہی تھی۔ میری آسان سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ چھوٹی آپا اپنی بہن زکیہ کو یوں حق دق سا دیکھ کر چھیڑ رہی تھی،
बल्कि एक हाथ भी शाने पर मारा था और ज़किया बेगम का दिल चाहा कि वो चीख चीख कर कह दे कि मैं इतनी मुश्किल बात अगर समझ भी लूँ तो हज़म कैसे करूँ। ज़किया, तुम्हें तो अच्छा लगना चाहिए कि अब हमारी डबल रिश्तेदारी हो गई। उनकी बहन ने उनके मुंह में मिठाई की डली रख कर कहा। ये सब ज़किया बेगम को बुरा तो नहीं लग रहा था, मगर वो उसे शरबत के घूंट की तरह पी गई कि उनकी छोटी आपा ने अपने बेटे करीम का रिश्ता राहीला के बजाय शहला के लिए दिया था। छोटी आपा की यूं तो दोस्ती भी ज़किया से बहुत थी और वो गाहे बगाहे शहला को चालाक लड़की भी कहा करती थी और राहीला की सादगी की हमेशा तारीफ़ करती थी, मगर जब अपने बेटे का रिश्ता तय करने की बात आई तो उन्हें शहला ही पसंद आई। आपा, ये शहला कब से आपको पसंद आने लगी? करीम को तो वो कभी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बज़ाहिर मुस्कुराकर ही पूछा, वरना दिल तो गालम गलोच करने तक पर बजीद था कि उस दिन की बेइज्जती भी उन माँ बेटे को बुरी नहीं लगी थी। तुम्हारा भांजा करीम उसका कलमा पढ़ रहा है और करीम क्या ख़ानदान भर के लड़के शहला को ही पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे ख़ानदान में उस जैसी लड़की तो दूसरी कोई है ही नहीं, बल्कि उसके पास संग भी नहीं है। तब ज़किया को यूँ लगा जैसे उनकी बहन झूठ बोल रही हों। करीम के जुमले उन्हें अभी तक याद थे जो वो शहला की शान में कहकर गया था, और उस वाक़े को इतना अरसा नहीं गुजरा था कि वो उन लफ्ज़ों की गूंज भूल जाए। सच्ची कह रही हूँ मैं, करीम को शहला बहुत ही अच्छी लगती है। छोटी आपा ने उनके साकत वजूद को झंझोड़ते हुए कहा। अब अगर लोगों की आंखें ख़राब हो गई हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ। ज़किया को अपनी बहन की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। ज़किया, तुम्हारी अक्लमंदी यही है कि शहला का रिश्ता तय करके अपनी सीधी सी बच्ची राहीला के लिए रास्ता साफ करो, वरना वक्त गुजर गया तो मुश्किल तुम्हारी ही होगी। आपा, क्या आपको करीम ने नहीं बताया कि वो उसकी कितनी इज्जत अफजाई कर चुकी है? ज़किया का लहजा तजलील आमेज़ था। हाँ, बताता तो है वो कि उन दोनों की बड़ी गाड़ी छनती है। ए लो, शहला की तो कभी करीम से दोस्ती ही नहीं रही। दोस्ती ही तो है, जब ही तो वो दोनों मुंह मारी करते रहते हैं, कज़न जो हैं वो दोनों। अब छोटी आपा अपने बाएं हाथ से बादशे पहुंचकर मुंह में पान घुमाते हुए रगबत से हंस रही थी। ये तो वही बात हो गई कि गालियां खाकर भी बेमज़ा ना हुए। अरे ज़किया, जब खाला फूफी के लड़के लड़कियां आपस में हंसी मजाक करते हैं ना, तो वह ऐसा ही होता है कि दूसरे समझा करते हैं कि वो लड़ रहे हैं। अपनी बात मुकम्मल करने से पहले ही वो फिर से हंसने के लिए पर तोलने लगी। सच्ची कह रही हूँ मैं, आपसे शहला और करीम की अक्सर बातों पर अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है। ज़किया ने उन्हें इंतहाई संजीदगी से समझाया। अरे तुमने सुना नहीं, जिससे ज़्यादा लड़े उसी से तो प्यार होता है। क्या तुम टीवी के ड्रामे नहीं देखती हो? जो हीरो अपनी हीरोइन को काट खाने को आता है, आखिर में वो उसी से शादी के लिए अच्छा खासा बिलक रहा होता है। छोटी आपा ने भी आलिमाना राय दी। अगर आप नहीं समझना चाह रही तो ना समझे, मगर ये हकीकत है कि शहला करीम से अच्छी खासी नफ़रत करती है और वो करीम का रिश्ता किसी सूरत भी कबूल नहीं करेगी। मैं तो कहती हूँ कि आप ये मिठाई भी वापस ले जाएं। अगर उसके कानों में भी ऐसी भिनक पड़ गई ना तो वो गुल मचा देगी। हाँ, ओफो, ये क्यों नहीं कह रही कि अब लड़की तुम्हारे हाथों से निकल गई है? छोटी आपा ने तंज में डूबे लहजे में कहा। आप कुछ ही समझे, मगर मैं ये रिश्ता कबूल नहीं कर सकती। और तुम भी कुछ ही समझो, मैं ये रिश्ता पक्का करवा के रहूँगी कि अब ये मेरी ज़ुबान की बात है, वरना 4 लोगों में मुझ पर थू थू हो जाएगी। मगर मैं क्या करूँ, मेरी हालत से बाखबर होकर भी आप ऐसी बातें कह रही हैं। ज़किया ने हथियार डाले। ज़किया, तुम अपने शोहर से कहो कि वो नकेल डाल कर रखे, वरना उस जैसी लड़कियां तो घरों से भाग जाया करती हैं। वो अब दूसरी बात अलापने लगी। ख्वामखा भाग जाएगी, कमाऊ बेटी के लिए ये बात उन्हें नागवार गुजरी। अगर भाग गई तो फिर क्या करोगी? बेइज्जती तो तुम्हारी ही होगी ना, कालक तो तुम्हारे मुंह पर ही लगेगी। गैर जिम्मेदार सौतेली माँ का ठप्पा बतौर मेडल के अलग तुम्हारे सीने पर लग जाएगा। तो फिर क्या करूँ? मैं ना शहला के खिलाफ जा सकती हूँ और ना ही उसके खिलाफ उसके बाप से कोई बात कर सकती हूँ। क्या रज़िया के बाद भी उसी की हुकूमत चल रही है? तुम जिंदा बीवी हो और फिर भी तुम्हारी बात नहीं मानी जाती। छोटी आपा की यह बात ज़किया बेगम को तीर की तरह लगी और उन्हें अब बशीर अहमद को किसी तरह भी राज़ी करना था। और फिर उन्होंने बशीर अहमद को किस तरह घुमाया और कैसी कैसी तावीलें दी, ये वही जानती थीं। और फिर शहला को बताए बगैर करीम का रिश्ता कबूल कर लिया गया और बशीर अहमद को यही बावर कराया गया कि शहला बेवकूफ़ सी लड़की है। जब रिश्तों की ये बहार ख़त्म हो जाएगी तो कोई भी पूछने के लिए नहीं आएगा। और अभी कौन सी हम शहला की शादी कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसको करीम के रिश्ते के लिए आमादा भी कर लेंगे। अगर फ़ौरन बताया तो वो बेवकूफ़ों की तरह उधम मचा देगी। और बशीर अहमद को ऐसा ही लगा जैसे ज़किया की बात बिल्कुल सही हो, और यूँ भी उन्हें करीम भला सा लड़का लगता था। जब भी मिलता आगे बढ़कर मुसाफा करता, अगर बाहर कहीं वो पैदल दिखाई देते तो उन्हें अपनी बाइक पर घर तक छोड़ जाया करता। और इस ईद पर तो वो उनके लिए कुर्ता शलवार भी ले आया था। बेटा, अब हम बच्चों से तोहफे तहाइफ नहीं लेंगे, इसकी क्या ज़रूरत थी? बशीर अहमद को अजीब सा लगा था और उन्होंने जोड़ा वापस उसके हाथ में दे दिया था।
خالو آپ اس سال پہلی مرتبہ اعتکاف میں بیٹھے تھے، یہ اس لیے جوڑا اماں نے آپ کے لیے بھجوایا ہے، وہ زبردستی ان کو جوڑا دیتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں ٹھیک تو کہہ رہا ہے، خوشی کے موقع پر مٹھائی اور جوڑے دیے جاتے ہیں۔ ذکیہ نے بھی بھانجے کو کمک پہنچائی اور کریم اس لیے مسکرا رہا تھا کہ اسے شہلہ تک جانے کا راستہ سہل کرنا تھا، اور پھر کامیابی بھی اس کے حصے میں آ ہی گئی تھی کہ خاندان کے دیگر لڑکے اس پر رشک کر رہے تھے اور اس نے جو شرط لگائی تھی وہ علیحدہ جیت چکا تھا۔ شہلہ کو کریم کبھی اچھا نہیں لگا تھا، مگر وہ اتنا لیچڑ سا ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے اس کی چھٹی کے وقت اپنی بائک لے کر آ رہا تھا کہ ارے میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ تم نظر آ گئی، آؤ میں تمہیں گھر تک ڈراپ کر دوں۔ میں خود چلی جاؤں گی، آپ پلیز چلے جائیں۔ پہلی مرتبہ تو اس نے تمیز کے دائرے میں جواب دے دیا تھا، مگر جب دوسری اور پھر تیسری چوتھی مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا تو اس نے بری طرح لتاڑ دیا اور گھر آ کر علیحدہ برسی تھی کہ کیا کریم بھائی کو ہمیشہ ہی بے عزتی کی خوراک درکار ہوتی ہے؟ امی آپ خالہ کو بتا دیں کہ کریم کے گلے میں پٹا ڈال کر رکھیں، وہ میں اس کی پھٹ پٹی پر بیٹھ کر کہیں آنے جانے والی نہیں ہوں۔ میں جس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی اس کی بائک پر کیوں بیٹھوں گی؟ آپا اگر آپ کو ساری زندگی ہی اس پھٹ پھٹی پر بیٹھنا پڑے تو آپ کیا کریں گی؟ راحیلہ نے ہنس کر کہا، میں پاگل تو ہوں نہیں جو بیٹھ جاؤں گی۔ آپ کو پتہ ہے کریم بھائی کا رشتہ آیا ہوا ہے آپ کے لیے، اماں سے کہو کہ صاف منع کر دیں، میں ایک چھوٹے گھر سے مزید دوسرے چھوٹے گھر میں کبھی اپنی زندگی نہیں گزاروں گی۔ چھوٹی آپا تو اب بڑا گھر دیکھ رہی ہیں، اب تھوڑی وہ چھوٹے گھر میں رہیں گی، پھر تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ ذکیہ بیگم نے لاڈ بھرے لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر مجھے کریم اچھا ہی نہیں لگتا اور نہ ہی اس کی 9:15 بجاتی ہوئی مونچھیں پسند ہے۔ آپا میں کریم بھائی سے کہوں گی ہٹلر جیسی 12 بجانے والی مونچھیں رکھ لو، پھر تو چلے گا نا یہ رشتہ؟ کسی صورت میں بھی نہیں، وہ نفرت سے بولی۔ مگر کیوں؟ راحیلہ نے پوچھا۔ مجھے میرا آئیڈیل مل چکا ہے۔ کون ہے وہ؟ حارث، بینک مینیجر جو مجھے بہت پسند کرتا ہے، وہ آپ سے شادی بھی کرے گا۔ ظاہر ہے شادی تو میری حارث سے ہی ہوگی، مگر کب یہ تو مجھے نہیں پتا۔ تو پھر کریم بھائی کے رشتے کا کیا کیا جائے؟ انہیں بتا دو کہ وہ شہلہ کے قابل نہیں ہے، وہ اترائی۔ اس بات پر وہ برا مان جائیں گے آپا، کوئی ایسا کہتا ہے کیا؟ مان جائیں میری بلا سے، مگر کریم بھائی دل کے بہت اچھے ہیں۔ اچھا پر میرا دل تو نہیں جانتا اور نہ جاننا چاہتا ہے، تو میرے لیے ان کی اچھائی بھی بے فائدہ ہی رہی نا۔ ٹھیک ہے میں اماں کو بتا دوں گی۔ ہاں بتا دینا تاکہ وہ میرے راستے تک نہ آئے۔ جو خواب آنکھوں میں سجا کر آتا ہے تو مجھے بے حد برا لگتا ہے، بے حد برا۔ اور دروازے پر کھڑی ذکیہ بیگم یہ سب باتیں سن کر تل ملاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنے آپ سے بولی، شہلہ تم بہت اچھی ہو، بہت خوبصورت ہو، مگر کوئی تمہیں میری آنکھوں سے دیکھے تو اسے پتہ چلے کہ تم کتنی بری ہو اور کس قدر بدصورت ہو۔ ذکیہ کا یہ پکا خیال تھا کہ شہلہ اپنے باپ کے سامنے کبھی زبان نہیں کھول سکتی۔ ایسے کئی مواقع بھی آئے تھے اور شہلہ خاموش رہی تھی، مگر یہ ان کی خام خیالی تھی۔ شہلہ کی سالگرہ سے 2 دن پہلے جب ان کی بہن کے گھر سے شہلہ کے لیے ایک گھٹیا سا ریڈی میڈ جوڑا اور اسی کے ساتھ کی 2 پٹی کی نگینوں والی چپل آئی تو وہ بلا جانے بوجھے اس کا مذاق اڑانے لگی۔ راحیلہ یہ خالہ کے گھر میں پہننے اوڑھنے کی تمیز کب آئے گی؟ اب پٹیالہ شلوار کے ساتھ انہوں نے اتنی لمبی فراق کا فیشن کس جگہ دیکھ لیا؟ وہ کسی سرکس میں کام کرنے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہی ہیں؟ ڈارک پرپل کے ساتھ گہرا عنابی کمبینیشن تو میں نے نہ کہیں دیکھا ہے اور نہ ہی مجھے پسند ہے۔ پلیز آپا آپ ان چیزوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ تب راحیلہ نے اسے بڑی رازداری سے بتاتے ہوئے کہا، مگر کیوں بھائی، میری مرضی، میں جو دل چاہے کہوں۔ وہ پھر ہنسی۔ کہہ رہی ہوں نا کچھ نہ کہیں، اگر کسی نے سن لیا تو یوں بھی پڑوس کی ستارہ مامی ادھر کی بات ادھر کرنے میں ماہر ہیں، انہیں تو ہمارے گھر سے وہ کچھ بھی سنائی دے جاتا ہے جو کسی نے کہا بھی نہیں ہوتا۔ راحیلہ کا لہجہ ہنوز رازداری لیے ہوئے تھا۔ مگر کوئی وجہ بھی ہو، خواہ ہی میں ہونٹوں پر تالے ڈال لوں، یہ سب چیزیں آپ کی سسرال سے آئی ہیں۔ کیا کہا؟ وہ دہاڑی۔ دیکھو راحیلہ تمہیں پتہ ہے میں مذاق میں بھی جھوٹ برداشت نہیں کرتی۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جھوٹ بولنے کی؟ جو بات ہے وہی تو کہوں گی۔ کیسی بات ہے؟ کیا بات ہے جو مجھے معلوم تک نہیں؟ اس نے اپنی تیز آواز کو قدرے کم کرتے ہوئے پوچھا، مگر دہکتی ہوئی آنکھیں اس کے غصے کی بخوبی عکاسی کر رہی تھی۔ آپ کا رشتہ کریم بھائی کے ساتھ طے ہو گیا ہے، اس نے آہستگی سے بتایا۔ کس نے کیا ہے؟ وہ دہاڑی۔ ابو نے، امی نے، سب کے والدین ہی کیا کرتے ہیں، مجھ سے پوچھے بغیر، اس نے حیرت اور غصے سے کہا۔ اب ابو آپ سے مشورہ کرتے کیا؟ آپ سے اجازت طلب کرتے، آپ کی خوشامد کرتے، جو انہوں نے کیا بہتر کیا۔ ہاں مگر میری پسند پوچھنا تو ضروری تھا نا، وہ بولی۔ مگر ہمارے والدین کو اپنی بیٹی پر بڑا اعتماد ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ جو بھی کریں گے ان کی بیٹی کو وہ منظور ہوگا۔ راحیلہ نے بہن کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ شہلہ چپ رہی، یوں جیسے اپنے آپ کو ٹٹول رہی ہو کہ اس خبر نے اسے کس حد تک جھلسایا ہے۔ آپا یہ سب چیزیں کریم بھائی نے بہت محبت کے ساتھ بھجوائی ہیں، آپ کو تو ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ وہ آپ کے منگیتر ہیں اور کوئی اپنے منگیتر کی لائی ہوئی چیزوں کو ایسے کہتا ہے بھلا؟
وہ تو آپ کے غصے پر بھی مسکرایا کرتے ہیں۔ اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھ کر راحیلہ بھی تقریر جھاڑتی چلی گئی۔ کیا کہا؟ وہ پھر چیخی۔ اسے احساس ہو گیا تھا بہن کی باتیں سن کر وہ سر تا پا سلگ چکی تھی۔ میرا مطلب ہے اب آپ کا یوں شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابو نے آپ کا رشتہ کریم بھائی سے طے کر دیا ہے۔ راحیلہ نے ماں کی سمجھائی ہوئی بات اس کے گوش گزار کی۔ کیا میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ رشتہ طے ہو گیا تھا؟ نہیں، پچھلے ماہ ہی طے ہوا ہے۔ میں نے ان دنوں آپ کے کان میں بات ڈالی تو تھی، مگر میں تو اسے تمہارا مذاق سمجھی تھی۔ مگر یہ مذاق نہیں تھا آپا۔ تو یہ سب چیزیں اٹھا کر کوڑے کی ٹوکری میں ڈال دو۔ یہ میں مذاق میں نہیں، حقیقت میں کہہ رہی ہوں۔ اور اگر ابو نے پوچھ لیا تو؟ راحیلہ نے سہم کر کہا۔ تو میں انہیں خود بتا دوں گی کہ میری ماں ضرور مری ہے مگر میں نہیں مری ہوں۔ میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں گی۔ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ اس لمحے وہ اتنی زور سے چیخی کہ کچن میں آلو کاٹتے ہوئے ذکیہ کے ہاتھ سے چھری ان کی انگلی کو زخمی کر گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ شہلہ اس حد تک بھی خودسر ہو سکتی ہے جو ان کی بچھائی ہوئی بساط تک الٹنا جانتی ہے۔ رات کو جب باپ کے سامنے اس کی پیشی ہوئی تو اس نے بغیر ڈرے اپنا موقف باپ کے سامنے بھی پیش کر دیا اور زبردستی کی صورت میں گھر سے کسی ہاسٹل شفٹ ہونے تک کا اندیا دے دیا۔ تم اتنی بدتمیز ہوگی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چھوٹے بڑے کی تمہارے سامنے کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ ذکیہ خالہ نے میری تربیت ہی اچھی نہیں کی تو اس میں میرا کیا قصور؟ انہوں نے شروع دن سے ہی مجھے یہ سکھایا تھا کہ خاندان میں کبھی شادی نہیں کرنا۔ تمہارے باپ سے شادی کر کے مجھے وہ خوشی کبھی نہیں ملی جو کسی دوسری جگہ شادی ہونے پر مجھے مل سکتی تھی۔ شہلہ نے ذکیہ بیگم کے کبھی کے کہے ہوئے جملے اس خوبصورتی سے اپنی گفتگو میں فٹ کیے کہ وہ بھی بغلیں جھانکنے لگی۔ وہ پارک میں جاگنگ کر رہا تھا۔ موسم اچھا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی میں وہ مسکراتے ہوئے راؤنڈ مکمل کر کے ٹاول سے اپنا چہرہ اور بازو خشک کر ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل پر بیپ ہوئی۔ اسکرین پر نام دیکھ کر اس نے موبائل آن کیا اور بولا، میں پارک میں ہوں۔ ہاں، بس گھر ہی جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں۔ اور موبائل آف کر کے پاکٹ میں ڈال کر وہ بیگ کاندھے پر ڈال کر پھولوں کی خوش دلی سے دیکھتے ہوئے جا رہا تھا۔ دوسری جانب فرید اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے غصے میں کہہ رہا تھا، ہاں، لاٹ صاحب کہیں کا، جاگنگ کے لیے ٹائم ہے، گھومنے پھرنے کے لیے ٹائم ہے، مگر ٹائم نہیں ہے تو میرے اخبار کے لیے ٹائم نہیں۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے۔ گاڑی کے ڈیک پر بجتے میوزک کے ساتھ ساتھ سیٹی بجاتے ہوئے وہ گاڑی تیزی سے چلاتا جا رہا تھا کہ اس کے موبائل پر پھر بیپ ہوئی تو وہ اسکرین پر فرید کا نام دیکھ کر مسکرا دیا۔ بے صبرے انسان، مجھے گھر تو پہنچنے دو، وہ مسکرا کر بولا۔ آخر ایسی کون سی خاص بات ہے جو آج تم صبح سے ہی میرے کان کھائے جا رہے ہو؟ اگر ہم کچھ دیر بعد بات کر لیں تو کیسا رہے گا؟ ابھی میری بات تو سن، میں کیا کہہ رہا ہوں، عقل بیچ کھائی کیا؟ فرید جھنجھلا کر بولا۔ بس 5 منٹ، گھر جا کر بات کرتا ہوں۔ فرید اس کی بات پر غصے سے اپنا موبائل بستر پر پھینک کر بڑبڑانے لگا۔ خبیث کہیں کا، میری بات جان بوجھ کر نہیں سن رہا اور نہ ہی سمجھ رہا ہے۔ ہر بات کو لائٹ لینے کا عادی ہے، پتہ نہیں کب یہ سمجھے گا۔ اور سلمہ بیگم نے واقعی اپنا سر تھام لیا تھا۔ اف خدایا، ایسی بھاری بھاری باتیں کی تم نے اس سے۔ وہ یقیناً تمہیں کوئی تیز و ترار خاتون سمجھ رہی ہوگی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں باتیں سنانے کی؟ یہ کوئی زبردستی کا سودا تھوڑی تھا جو وہ جھٹ قبول کر لیتی۔ سبین کی باتیں سن کر سلمہ بیگم کو بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی۔ اماں، اگر کوئی اپنے گھر بلا کر مہمانوں کو بے عزت کرے تو ایسے لوگوں کی طبیعت صاف تو کرنی چاہیے نا۔ سبین بددستور اپنے موقف پر قائم تھی۔ نہیں بیٹا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وقت سب سے بڑا استاد ہے، وہ ہر ایک کو ہر بات اچھی طرح خود سمجھا دیتا ہے، سلمہ بیگم نے تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ اگر ایسا ہوتا نا تو اصل بات کب کی ان کی سمجھ میں آ چکی ہوتی۔ بعض لوگ دوسروں کے تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور ایسے لوگ ٹھوکر کھا کر ہی سمجھا کرتے ہیں، سبین نے کہا۔ اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بھی پریشانی آئی، مگر مجھے تو وہ لڑکی جہاں بھی نظر آتی ہے غصہ ہی آ جاتا ہے۔ آج صبح بھی مجھے وہ اپنی خالہ کے ساتھ مال میں جاتی نظر آئی تھی۔ میں نے تو اپنا پروگرام ہی کینسل کر دیا۔ میں تو اس بات کا شکر کر رہی ہوں کہ یہ بات پڑھنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ اگر یہ سلسلہ چلنے کے بعد ختم ہوتا تو تمہارے بھائی کا دل تو مزید کھٹا ہو جاتا اور وہ شادی کا نام ہی نہ لیتا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ اب تو آپ اپنے لاڈلے سپوت سے یہ کہہ دیں کہ جو اچھی لگے وہ ہمیں بتا دے، ہم بیاہ لائیں گے۔ لڑکی ڈھونڈنا بہت مشکل کام ہے۔ اتنی جلدی تھک گئی تم؟ جب بڑے کی شادی ہوگی تو چھوٹے کی ہوگی نا۔ آج کل لڑکے جو خود کر لیتے ہیں وہ زیادہ بہتر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میں تو واقعی تھک گئی۔ میں تو سوچ رہی تھی تم اپنی سسرال میں ہی ڈھونڈ لو، لڑکیاں تو اچھی ہیں اور پھر تمہاری دیکھی بھالی بھی۔ نہیں اماں، پھر وٹا سٹا ہو جائے گا، لڑکی تو باہر سے ہی لانی ہے۔ مگر اب آپ بھائی سے کہہ دیں کہ جو انہیں اچھی لگ رہی ہے وہ ہمیں بھی بتا دیں، سبین بولی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ڈنر کر کے واپس گھر جا رہا تھا۔ موڈ خاصا خوشگوار تھا۔ سڑک پر ٹریفک کچھ کم تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ اف، کافی دیر ہو گئی ہے آج۔
اس نے جیسے اپنے آپ سے کہا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور کچھ ہی دیر میں وہ اپنے گھر میں تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے اپنے موبائل فون پر ایک نظر ڈالی جو سائلنٹ تھا۔ 10 مسڈ کالز۔ اچھا بھلا موڈ تناؤ کا شکار ہو گیا اور وہ خاصی برہمی سے جوابی کال کر کے بول پڑا، میں نے تمہیں منع تو کر دیا ہے، پھر کیوں میری جان کو آ رہے ہو؟ سیدھی بات کیا سمجھ میں نہیں آتی؟ دیکھو میرا اخبار ڈوب رہا ہے اور تمہیں اپنے دوست کے نقصان کا احساس تک نہیں، فرید یاس بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ابھی اخبار صحیح طرح سے نکلا نہیں اور یہ ڈوبنے بھی لگا۔ ندیم کو اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ پری میچور تو جلدی ختم ہو سکتے ہیں نا؟ ہو جانے دو، میں کیا کروں؟ وہ پھر اپنی رو میں آ گیا۔ اگر یہ اخبار اپنی جگہ نہ بنا سکا نا تو میرے حوصلے ٹوٹ جائیں گے، پھر میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ بس یار تو آ جانا، فرید اب خوشامدی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مگر میں آ کر کیا کروں گا؟ اچھا خاصا سٹاف ہے تمہارے پاس، بس ان سے صحیح طرح سے کام لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کام تو ہی لے سکتا ہے، پلیز ندیم آ جا، فرید اب ملتجی لہجے میں اپنے دوست سے کہہ رہا تھا۔ اور جب فرید کا بے حد جذباتی پلیٹن ختم ہوا تو ندیم نے یہ کہہ کر فون آف کر دیا، اچھا سوچوں گا۔ اور فرید اپنے ہونٹ چبا کر رہ گیا۔ اس کا دل چاہا وہ ہمیشہ کی طرح ندیم کو خوب باتیں سنائے جسے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، مگر اندر سے اٹھنے والا جوار بھاٹا اس کے ہونٹوں تک نہیں آیا کہ اب وہ یہ دل خراش منظر دیکھنے کی ہمت کرنے لگا کہ اخبار کے بنڈل اس کی سوزوکی میں واپس آ رہے تھے اور فرید دم سادے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ورکر یہ بنڈل گودام میں رکھوا رہے تھے اور پھر وہ ندیم خان کو فون کر کے اتنا رویا کہ اسے احساس تک نہیں ہوا۔ آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے اور سبین کا کہا ہوا ہر لفظ میرے اوپر سنگ باری کر رہا تھا۔ ابھی تک تم منگنی کی قیدی ہو نا؟ منگنی دراصل ڈھنگنی ہوتی ہے، اس میں لڑکی والوں کے ڈھنگ دیکھے جاتے ہیں اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ لڑکے والے کسی کو جواب دہ ہوں اس لیے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ یہ امی اور خالہ نے اس عورت کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ مجھے جہاں ملے باتیں سنائے۔ اس وقت گھر میں کوئی نہیں تھا اور میں خوب چیخ چیخ کر رو رہی تھی، ورنہ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے ہوئے میری یہ آرزو تک پوری نہیں ہوتی تھی کہ خوب دھوم دھام سے رو تک سکوں۔ میری سہیلی کی نکاح کی تقریب میں سبین نے مجھے صرف اس لیے باتیں سنائی تھی کہ امی نے انہیں اپنے گھر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ کال بیل کی آواز سن کر میں نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے دروازہ کھولا۔ امی اور خالہ ہنستی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تھی، مگر میری سرخ آنکھوں کو دیکھ کر فوراً بولی، کیا بات ہے، یہ تمہاری آنکھیں لال سی کیوں ہو رہی ہیں؟ میں لوگوں کی باتیں سوچ کر بہت خوش ہو رہی تھی، اس لیے وہ بھی سرخ ہو گئی۔ کس کی بات نے تمہیں یوں لہو لہان کر دیا؟ امی نے تڑپ کر پوچھا۔ جن کو آپ نے اپنے گھر مدعو کیا تھا، جن کے سامنے ناشتے کی میز سجائی تھی، جو جاتے ہوئے بھی مجھے باتیں سنا کر گئی اور جہاں جہاں مجھ سے ٹکرائیں گی اپنے لفظوں کی برچھیوں سے مجھے چھلنی کرتی رہیں گی۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ان کا؟ فرح خالہ کو غصہ ہی آ گیا۔ خالہ غلطی تو آپ کی اور امی کی ہی ہے کہ آپ نے کسی کو اپنے گھر میں کیوں بلایا جبکہ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی ہوں۔ ارے ہم نے تو اس وجہ سے بلا لیا تھا کہ لڑکا اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، ہمارا خیال تھا کہ تمہیں بھی پسند آ جائے گا، خالہ نے کہا۔ اگر ذرا بھی یہ اندازہ ہوتا کہ الٹے دماغ کے لوگ ہیں تو کبھی نہ بلاتے۔ ہاں، آج کل بظاہر خوب اچھے لوگ بھی انتہائی خراب ہوتے ہیں، میں نے جل کر کہا اور کمرے میں چل دی۔ اگر میں پہلے ہی دن ان سبین صاحبہ کی طبیعت اچھی طرح صاف کر دیتی تو ان کی یہ ہمت نہیں ہوتی مجھے اس طرح باتیں سنانے کی۔ بڑی توفقی ہے اپنے بھیا پر، جیسے کہیں کا لاٹ صاحب ہو وہ۔ اب میں از خود بڑبڑا رہی تھی، توبہ ہے، میں اس چھچوری سی عورت کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ اپنے آنسو میں نے خود ہی پہنچے۔ اگر اب سبین تو کیا اس کا وہ شہزادہ بھیا بھی سامنے آ گیا نا تو ان کو چٹکی بجاتے میں فارغ کر دوں گی، یوں انگلی سے چٹکی بجاتے ہوئے میں ہنسی۔ ادھر وہ گاڑی چلاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد مجھ سے دوستی کی خواہش مند ہے اور منع کرنے کے باوجود مختلف بہانوں سے میرے قریب آنے کی کوشش کرتی ہیں۔ فیس بک پر 90% لڑکیاں روزانہ فرینڈ ریکویسٹ بھیجتی ہیں اور ایک لڑکی نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ آخر وہ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے اور ہے کون؟ اگر سامنے کبھی آئی تو صرف 2 منٹ میں اس کی طبیعت صاف نہیں کی تو میرا نام بھی ندیم خان نہیں، اس نے سوچا، اور اب اس کی گاڑی گھر تک پہنچ گئی تھی۔ آج ویکینڈ پر اماں سبین آپا کی طرف گئی تھیں اور چھوٹا بھائی اپنے آفس کے کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا، سو وہ خاصی دیر سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ صاحب جی کھانا لاؤ، ملازم نے پوچھا اور وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہیں لاؤنج کے صوفے پر پیر پھیلا کر بیٹھ گیا اور صوفے کی بیک پر اپنی گردن ٹکا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بے حد تھک گیا تھا۔ اس لڑکی کا انکار ہنوز اس کے مزاج کو چڑچڑا سا کر رہا تھا۔ پہلے شاور لے لوں، پھر بیڈ روم میں جا کر اپنا کچھ کام کروں گا، یہ سوچ کر ٹاول لے کر وہ واش روم کی جانب بڑھا ہی تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے اکتائی ہوئی نظر موبائل پر ڈالی تو اس کی اسکرین پر فرید کا نام جگمگا رہا تھا۔ کیا وحشت، کیا مصیبت ہے بھائی، ایسی کون سی بات ہے جو تم یوں بار بار مجھے فون کر رہے ہو؟ اس کا لہجہ خفگی بھرا تھا، جیسے اسے ڈسٹرب کر دیا گیا ہو۔ میری بات بھول گیا کیا؟ پھر بتاؤں میں، فرید جل کر بولا۔
ہاں پھر بتاؤ، میں اتنا فارغ نہیں ہوں جو فالتو کی باتیں یاد رکھوں۔ مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ تم نے کیا بکا تھا۔ ہاں ذرا رک، پہلے میں شاور لے لوں پھر تجھ سے بات کرتا ہوں۔ نہیں پہلے میری بات سنو، فرید پھر دہاڑا۔ اچھا بول کیا کہنا ہے؟ وہ ٹاول بیڈ پر پھینک کر وہیں قریبی صوفے پر بیٹھ گیا۔ ندیم یار میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا میرا اخبار جوائن کر لو، تو تم میری بات کیوں نہیں مان لیتے؟ آخر میری پریشانی کا تمہیں احساس کیوں نہیں ہے؟ مگر میں نے حامی ہی کب بھری تھی؟ میں نے تو تمہیں اسی وقت منع کر دیا تھا نا۔ تم نے کہا تھا کہ میں سوچوں گا۔ فرید کا لہجہ دھیما پڑا۔ ہاں میں نے سوچ کر ہی منع کیا تھا اور کئی بار منع کیا تھا۔ یاد کرو تم کہ تمہاری اس بات پر میں نے بھلا کتنی بار حامی بھری ہے۔ اپنا حافظہ تو ٹھیک کر لو پہلے، اس نے لفظوں کو چباتے ہوئے کہا۔ مگر یار تو آ جا، چاہے پارٹنرشپ میں آ جا، مگر میرے اخبار کو آ کر دیکھ لے۔ مجھے پتا ہے تیرے آنے سے وہ چلے گا نہیں بلکہ بھاگے گا اور خوب تیز بھاگے گا۔ ہاں فرید تم شیخ چلی کی طرح خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ میری مجبوری سمجھو، میں ان دنوں مصروف ہوں اور یوں بھی میرا تجربہ انگریزی اخبار میں کام کرنے کا ہے، میں اردو اخبار کو نہیں چلا سکتا۔ اس نے صفا چٹ انکار کر دیا۔ پلیز ندیم، اپنے اس دوست کو جس کو کبھی تم اپنا جگری دوست کہا کرتے تھے، اس کے اخبار کو گرتے ہوئے کیا تم بخوشی دیکھو گے؟ اب فرید کا لہجہ دکھی سا تھا۔ یار میرے گھر تک میں کوئی اردو اخبار نہیں آتا، بغیر تجربے کے میں کیسے کام کر سکتا ہوں؟ اس لیے پلیز اس موضوع کے علاوہ دوسری بات کر۔ یہ بات تم کہہ رہے ہو؟ فرید کا لہجہ ہنوز ملتجی سا تھا۔ ہاں یار مجھے وحشت ہوتی ہے ایسی باتوں سے، ایسے کاموں سے جن میں مجھے رتی بھر دلچسپی نہ ہو اور وہ مجھے کرنے کو کہا جائے۔ میں نہیں کر سکتا بھائی، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ اچھا اب تو اترا رہا ہے یا قابل بن رہا ہے؟ ایسی باتوں کی مجھے کبھی نہ عادت رہی ہے اور نہ تجربہ ہے۔ ہاں اپنے دوستوں کی بھی اب شاید تجھے عادت نہیں رہی ہے۔ وہ دوست جو تجھے اسکول میں شریر بچوں سے بچایا کرتا تھا، وہ دوست جو تیرے سیمینار کی کامیابیوں کے لیے ہمہ وقت دعائیں مانگا کرتا تھا، وہ دوست جو تجھے ان لڑکیوں تک سے بچایا کرتا تھا جو شہد پر بھٹکنے کے بجائے تیری پرسنالٹی کے ارد گرد جمع ہو جایا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے تم میرے دوست تھے، اگر ایسا کچھ کر لیا تو یہ تمہارا فرض بھی تھا، وہ اسے ہنس کر چڑھانے والے انداز میں بولا۔ تب فرید نے اسے اتنی سنائی، اتنی کہ وہ چپ چاپ اس کی ہر بات شربت کے گھونٹ کی طرح اتارتا رہا، اور جب وہ بولتے بولتے تھک گیا تو وہ بولا، جتنے احسانات جتانے تھے وہ تم نے جتا دیے، اب ٹھنڈا یک پانی پی لو کہ کہیں اخبار سے پہلے تم ہی گر جاؤ، کہ گرے ہوئے انسان تو تم ہو ہی۔ فرید اس کی بات پر مزید کچھ کہتا مگر ایک ہنسی کے ساتھ وہ موبائل آف کر چکا تھا۔ شاید وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو تپانے میں ماہر تھے۔ یہ فرید اس سے قبل ایسا تو نہیں تھا۔ فریش ہو کر وہ اپنا پسندیدہ جوس پیتے ہوئے سوچ رہا تھا اور کتاب کی ورک گردانی بھی کر رہا تھا۔ میرا بے حد پرانا دوست، اسکول سے یونیورسٹی تک کا ساتھی، آج کتنا پریشان ہے۔ اسے دکھ سا ہوا۔ تب اچانک ہی اس کی نظریں کتاب پر جم گئیں جس میں لکھا تھا، زندگی جب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ یہ تو ہے۔ کتاب بند کر کے وہ گہری سانس لے رہا تھا۔ مگر آج کل تو کوئی کسی کو خوشی دینے کے بجائے دکھ دے کر زیادہ خوش ہو رہا ہے۔ وہ یک بارگی اس نے سوچا، ہاں بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے، ایسا ہی چل رہا ہے جیسے اس کے دل نے کہا۔ مگر میں تو ایسا نہیں ہوں، تو پھر کیا مجھے بھی ایسا ہی ہو جانا چاہیے؟ یک بارگی اس نے سوچا۔ کتاب تیزی سے بند کی، گلاس میز پر پٹکا اور اب وہ تیزی سے موبائل پر نمبر ملا رہا تھا۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف فرزانہ تھی۔ سبو کل میں آفس ذرا لیٹ آؤں گی، تم باس کو بتا دینا۔ تم تو روز ہی دیر سے آتی ہو اور یہ بات تو وہ بخوبی جانتے ہیں۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ مگر کل شاید زیادہ دیر ہو جائے، وہ بولی۔ تو تم کب تک پہنچو گی؟ شاید 2-2:30 تک، اس نے بتایا، اور 5 بجے گھر کے لیے نکل جاؤ گی۔ ظاہر ہے 1 گھنٹے کا تو میرا راستہ ہے بھائی، تو پھر پوری ہی چھٹی کیوں نہیں کر لیتی ہو؟ میں نے مشورہ دیا۔ چھٹی کرنے سے فرید صاحب زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں، بس اسی وجہ سے آ رہی ہوں، ورنہ میرا تو چھٹی کرنے کا ہی موڈ ہے۔ ٹھیک ہے میں بتا دوں گی۔ ہاں تم لوگ لنچ مت کرنا، میں مزیدار سندھی بریانی لے کر آؤں گی۔ ریئلی؟ ہاں یار لنچ پر مہمان آ رہے ہیں، ان کی ٹیبل سیٹ کر کے باقی میں آفس لے آؤں گی۔ یہ تو زبردست نیوز ہے بھائی، ہمارے بگ باس تو ویسے بھی بریانی کھانے کے شوقین ہیں۔ نہیں بھائی ان کو نہیں دینی، ورنہ جب غصے میں جھاڑیں گے تو کہیں گے آپ لوگوں کے پاس بریانی کھا کر باتیں بنانے کے سوا کوئی کام نہیں ہے۔ ہاں اس طرح تو ہوتا ہے، میں ہنسی۔ صبا تمہیں خاص خبر معلوم ہے؟ کون سی خبر؟ اپنے بگ باس کسی توپ چیز کو اپنے اخبار میں لانا چاہتے ہیں۔ وہ کیوں؟ تاکہ کوئی توپ آ کر آفس میں پھٹ پڑے۔ اللہ نہ کرے میرے منہ سے بے اختیار نکلا، اور اللہ نہ کرے میں کبھی سبین سے دوبارہ ملوں۔ میرے دل نے چپکے سے یہ دعا مانگی، جو لوگ مجھے دکھ دینا چاہتے ہیں ان سے میں کبھی ملنا نہیں چاہتی۔ اماں وہ پگلو لڑکی مجھے کل پھر مال میں نظر آئی تھی، سبین اماں سے کہہ رہی تھی۔ تو پھر کیا اس نے تم سے کچھ کہا؟ سلمہ بیگم نے بیٹی سے پوچھا۔
وہ کیا مجھ سے کچھ پوچھتی، میں نے تو اس کو دیکھ کر ہی اپنا راستہ تبدیل کر لیا تھا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے گروپ کے ساتھ تھی، پتہ نہیں کیوں یہ لڑکی مجھ سے بار بار کیوں ٹکرا رہی ہے۔ اندر کمرے میں ندیم تیار ہوتے ہوئے یہ جملے سن کر اپنے آپ سے بولا، کاش یہ لڑکی ایک مرتبہ مجھ سے ٹکرا جائے تو میں بھی تو دیکھوں کہ موصوفہ کتنے پانی میں ہے۔ اماں، اس لڑکی کو دیکھ کر پتہ نہیں مجھے اتنا غصہ کیوں آ جاتا ہے اور پھر بعد میں تعصب بھی ہوتا ہے۔ شاید اس لیے کہ ہمارے ہاں رشتے ناتوں میں ہاں یا نہ گھر کے بڑے کیا کرتے ہیں، مگر اس نے از خود ہی جواب دے دیا تھا تو شاید ہمیں ناگوار گزرا۔ ہاں، تندنا تو بہت تھا اس میں، سبین بولی، اور مجھے تو ایسی لڑکیاں ہی بری لگتی ہیں۔ ندیم اسپرے کرتے ہوئے گویا اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، اچھا ہوا اس نے خود ہی منع کر دیا، ورنہ یہ کام مجھے کرنا پڑ جاتا۔ امی، کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے کہ ایک خط لکھوں ان محترمہ کو اور اسے بتاؤں کہ لوگوں سے گفتگو کرنے کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ سبین نے ہنس کر کہا، آپا، آپ کیا کسی کی ٹیچر ہیں جو لوگوں کو فری میں ایجوکیٹ بھی کریں گی؟ اب وہ کمرے سے باہر آ کر اپنی ماں بہن کی گفتگو میں شریک ہو چکا تھا۔ مگر آج کل کسی کو جب تک آئینہ نہ دکھایا جائے اسے اپنی شکل بلکہ اصلی شکل نظر نہیں آتی۔ پلیز آپا، ایسا کچھ مت کیجیے گا، جس راہ ہمیں جانا ہی نہیں تو اس سے رابطہ ہی کیوں رکھیں؟ اور ہاں، آپ بے شک اچھی رائٹر بھی ہیں، مگر پلیز ان محترمہ کو کبھی لیٹر مت لکھ ڈالیے گا کہ کل کلاں کو کوئی جھاڑ کے کانٹوں کی طرح پریشان کرنے آ جائے۔